السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر ہاشمی اور اپنے یوٹیوب چینل نیوز پلس کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پی ٹی آئی حکومت کے خلاف جو ہے ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، اور آج لانگ مارچ جو ہے مختلف شہروں سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا۔ ناظرین، لانگ مارچ کو روکنے کی تمام تر کوششیں جو ہے وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور حکومت نے اس لانگ مارچ کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ روز جو کابینہ کا اجلاس تھا، اس کے اندر جو ہے یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور فائنلی جو ہے گورنمنٹ نے بھی اس چیز کا اعلان کر دیا کہ لانگ مارچ کو جو ہے طاقت کے ذریعے روکا جائے گا۔ شہر اقتدار میں اس وقت ہر طرف جو ہے پولیس ہے، اور تقریباً جو ہے تمام ہی شہر اقتدار کی طرف آنے والی سڑکوں کو جو ہے سیل کیا جا رہا ہے، اور جو ہے اسلام آباد کے اندر بھی جو بڑی روڈز ہیں ان کے اوپر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں، جبکہ جو ریڈ زون کا ایریا ہے اس کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اور ریڈ زون کی طرف جانے کے لیے صرف ایک راستہ کھولا گیا ہے، وہ مرگلہ روڈ کا راستہ ہے، جبکہ دیگر تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف شہروں سے قافلے آئیں گے ان کو روکنے کے لیے جی ٹی روڈ اور دیگر جتنی بھی بڑی شاہراہیں جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف آتی ہیں ان کو بند کیا گیا ہے۔ جیلم میں جو ہے پل کو بند کیا گیا ہے، اٹک میں بھی پل کو بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں پولیس کی ایک بھاری نفری اور قیدیوں کے لیے وینس اور رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور ان کی بھی ڈیوٹیز جو ہے وہ لگا دی گئی ہیں۔ ناظرین، لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے کافی کوششیں کی جاتی ہیں، اور گزشتہ رات بھی جو ہے اس حوالے سے جو ہے کئی کوششیں سامنے آئیں، اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ صدر عارف علوی کو بھی پیغام دے کر پشاور جو ہے عمران خان کے پاس بھیجا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے جو ہے کوئی کامیابی جو ہے لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کامیابی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے، اور عمران خان کو جو ہے اس حوالے سے کنونس کرنے کے لیے جو جتنے بھی جو ہے رابطے کیے گئے ہیں، چاہے طاقت کے مراکز سے رابطے کیے گئے ہوں یا عارف علوی کے ذریعے سے، صدر مملکت کے ذریعے سے رابطے کیے گئے ہوں، ان کی کامیابی کا کوئی امکان جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ سامنے نظر نہیں آیا، جبکہ عمران خان بھی جو ہے اس حوالے سے ڈٹ گئے ہیں، اور رات گئے جو صدر علوی کا پشاور کا دورہ تھا وہ بھی جو ہے ان کو کنونس کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جعلی خبریں بھی عروج پر ہیں، اور کارکنوں کی پکڑ دکڑ بھی جاری ہے، جبکہ کئی کارکن ایسے بھی ہیں کہ وہ خود بھی گرفتاریاں دے رہے ہیں، جبکہ بہت سارے جو سابق وزراء تھے اور جو بڑے لیڈرز تھے وہ روپوش ہوئے ہیں، اور مختلف راستوں سے جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے ایک خبر جو ہے وہ بہت بڑی خبر ایک سامنے آئی تھی کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ مکمل طور پر تیار ہو گئی تھی کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور نئے الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا جائے، لیکن 2-3 دن قبل جو ہے ایک بڑی پیش رفت ہوئی، اور امریکہ سے نئے سفیر ڈونلڈ بلوم جو ہے ان کو پاکستان میں تعینات کیا گیا تھا، تو ان کی یہاں پاکستان میں آمد ہوئی، اور جیسے ہی جو ہے وہ یہاں پر پہنچے تو ان کے جو ہے نئے رابطے ہوئے، اور نئی حکومت کے ساتھ جو ہے ان کے رابطوں کے بعد کچھ یقین دہانیاں کرائی گئیں، اور جو پیغامات اور احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے۔ اس کے بعد حکومت نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہوا تھا، جس کے لیے کافی لمبی مشاورت ہوئی تھی، اور شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف کے پاس لندن میں بھی گئے تھے، اور اس کے بعد یہاں پر انہوں نے آ کر اپنی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی تھی، لیکن اس مشاورت کے بعد جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وقت سے پہلے جو ہے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی کہ مریم نواز نے اپنے ایک جلسے میں بھی جو ہے عوام سے یہ پوچھتے ہوئے، یہ سرگودا میں جو جلسہ ہوا تھا، عوام سے یہ رائے بھی مانگی تھی کہ شہباز شریف کو جو ہے حکومت میں رہنا چاہیے یا حکومت چھوڑ دینی چاہیے۔ تو ساری جو ہے جو اس حوالے سے جو اطلاعات تھیں وہ یہی تھیں کہ حکومت جو ہے کسی بھی وقت اسمبلیوں کو تحلیل کر دے گی، اور لانگ مارچ کے اعلان سے قبل یا لانگ مارچ جو ہے شروع ہونے سے قبل جو ہے اسمبلی تحلیل کر دی جائیں گی، اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی نئے امریکی سفیر جو ہے وہ پاکستان میں لینڈ ہوئے، اور انہوں نے جو ہے نئے احکامات اور نئے جو ہے پلان جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے، جو بھی امپورٹنٹ گورنمنٹ کے پلانس ہیں جہاں سے بھی ان کو جو ہے ہدایات مل رہی ہیں، تو اس کے بعد ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے اسمبلیاں نہ تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا،
اور لانگ مارچ کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ناظرین، آنے والے وقت میں جو بھی صورتحال ہوگی وہ تصادم کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس میں جو بھی نقصان ہے وہ ملک پاکستان کا ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر عمران خان جتنے پچھلے دنوں میں جتنے بڑے بڑے جلسے کر چکے ہیں، اگر اسی طرح کی صورتحال جو ہے ہوتی ہے اور ایک بڑی تعداد میں وہ عوام کو لے کر جو ہے اسلام آباد کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پر پولیس اور رینجرز اور دیگر فورسز جو ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اس صورت میں تصادم ہوتا ہے، تو خدا نخواستہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کے جو ہے انسانی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے قوم کو جو ہے قوم کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، اور حکومت کو بھی جو ہے ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے کہ اس طرح کی کسی صورتحال کی طرف نہ جایا جائے۔ جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہیں، ان کی تاریخ تو یہی ہے کہ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں بھی لوگوں کو اسی طرح سے مارا، جو کہ ابھی احتجاج کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، وہ کسی احتجاج کے لیے نکلے نہیں تھے۔ تو اس طرح شفافیت سے وہاں پر لوگوں کو جو ہے قتل عام کیا گیا تھا۔ تو اگر خدا نخواستہ جو ہے اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ شہر اقتدار میں ہوتی ہے، تو پھر حالات کو سنبھالنا واقعی مشکل ہو جائے گا، اور اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور طاقت کے مراکز کو بھی اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی صورتحال اگر ہوتی ہے تو ملک کے لیے ایک بڑے نقصان کی طرف جو ہے ملک چلا جائے گا، اور پورے ملک میں خانہ جنگی اور انارکی پھیل جائے گی۔ دوسری طرف کپتان نے بھی جو ہے ایک پلان بی جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، اور اس صورت میں کہ جو ہے وہ کسی صورت بھی اگر لانگ مارچ جو ہے لے کر وہ اسلام آباد میں نہیں آ سکتے، اور انہوں نے جو ہے حالیہ جو تقریر تھی اس کے اندر انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اب جو ہے وہ کشمیر روڈ پر نہیں رکیں گے بلکہ وہ ڈی چوک جائیں گے۔ تو اگر اس صورت میں کہ وہ جو ہے شہر اقتدار میں داخل نہیں ہو سکتے، تو تب کیا کیا جائے گا؟ اس صورت میں پورے ملک میں بڑے شہروں کے اندر جو ہے انہوں نے بڑے شہروں کو جام کرنے کا پلان کیا ہے، اور خاص طور پر ایئرپورٹس کو اور جو ایسی جو عوامی گزرگاہ ہیں ان کو بلاک کر دیا جائے گا، موٹر ویز کو بلاک کر دیا جائے گا، بڑی شاہراہوں کو بلاک کر دیا جائے گا۔ تو اس صورت میں بھی حکومت کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ صورتحال کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے۔ تو پلان بی بھی جو ہے خطرناک ہے، اور پلان اے بھی خطرناک ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں بہتر تو یہی تھا کہ مذاکرات کے ذریعے سارے معاملات کو حل کیا جاتا، اور اس طرح کے تصادم کی طرف جو ہے وہ نہ جایا جاتا۔ ناظرین، قوم سے بھی میری یہی درخواست ہے، اور جو ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے کوئی بھی مزید معلومات ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔